سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراز میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 1، زمانہ طفولیت میں ملی کامیابیاں۔ تیمور کے والد کا نام ترقائی تھا۔ وہ جاگیردارانہ طرز زندگی اختیار کیے ہوئے تھے اور کیش نامی شہر میں لوگ انہیں بے حد عزت و احترام سے دیکھتے تھے۔ تیمور کی پیدائش سے پہلے اس کے والد ترقائی نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا فرشتہ صورت انسان ظاہر ہوا اور اس نے تیمور کے والد کو ایک تلوار پیش کی۔ ترقائی نے اس شخص سے تلوار لے کر چاروں طرف گھمانی شروع کر دی اور پھر اچانک ان کی آنکھ کھل گئی۔ اگلے دن وہ محلے کی مسجد کے امام شیخ زین الدین کے پاس پہنچے، جو اپنے علم اور فہم و فراست کے حوالے سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ ان سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ شیخ زین الدین نے ترقائی سے پوچھا کہ تم نے یہ خواب رات کے کس پہر دیکھا تھا؟ ترقائی نے جواب دیا، صبح کے وقت۔ تب شیخ نے کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خدا تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو تلوار کے ذریعے سارے جہان کو فتح کر لے گا۔ اگلے سال ترقائی کے گھر بیٹا ہوا تھا۔ وہ اسے لے کر ایک بار پھر شیخ زین الدین کے پاس گئے اور ان سے بیٹے کا نام تجویز کرنے کی درخواست کی۔ شیخ نے کہا کہ تو اپنے بیٹے کا نام تیمور رکھ لے، جس کا مطلب ہے آہن یعنی لوہا۔ اس حوالے سے یہ روایت بھی مشہور ہے کہ جب تیمور کے والد نام تجویز کرانے شیخ زین الدین کے پاس پہنچے تو وہ قرآن کی سورت الملک کی 15ویں آیت کی تلاوت کر رہے تھے، جس کا ترجمہ ہے، کیا تمہیں خوف نہیں اس بات کا کہ آسمانوں کا خدا زمین کو تمہارے پیروں تلے کھول دے اور اس میں لرزہ طاری کر دے۔ قرآن میں لرزہ کے لیے تیمور کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تیمور کے بچپن کے حوالے سے جو بات سب سے پہلے محسوس کی گئی وہ یہ تھی کہ تیمور الٹے ہاتھ سے بھی بالکل اسی طرح کام لیتا تھا جیسے کہ سیدھے ہاتھ سے۔ اسے جب ابتدائی تعلیم کے لیے مولوی صاحب کے پاس بٹھایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے لکھ سکتا ہے۔ سن بلوغ تک پہنچتے سب اس کی اس حیرت انگیز صلاحیت سے بخوبی واقف ہو چکے تھے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے یکساں مہارت سے کام لے سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانا اور تیر اندازی کرنا بھی سیکھ لیا اور اس فن میں ایسی مہارت حاصل کر لی جو آگے چل کر جنگی مہمات میں اس کے بے حد کام آئی، اور آخر عمر تک اس کے دونوں ہاتھوں کی صلاحیتوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ شہر کیش اور ماوراؤن نہر کے دوسرے شہروں میں بھی یہ رواج تھا کہ طالب علم کو سختی کے ساتھ موم کا ایک گولا دیتے اور اسے سکھاتے کہ کس طرح موم کو پگھلا کر اس کی نازک تہ تختی پر چڑھائی جائے اور پھر قلم سے اس پر لکھا جائے۔ اس کا یہ فائدہ تھا کہ تختی پر مشق کے بعد موم کو اتار کر دوبارہ پگھلا دیا جاتا اور پھر اسے دوسری مشق کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ تیمور کا پہلا استاد ملا علی بیگ تھا، جس کا مکتب محلے کی مسجد میں ہی تھا۔ یہاں داخل بچے صبح آتے اور پھر ظہر کی نماز سے قبل گھر چلے جاتے۔ تیمور اس وقت بہت چھوٹا تھا، اس لیے اس کی والدہ یا گھر کا کوئی اور فرد چھٹی کے وقت اسے لینے آ جاتا اور وہ اس کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ کچھ عرصہ بعد ملا علی بیگ نے اپنے ایک شاگرد کو یہ کام سونپ دیا، جو عمر میں تیمور سے کافی بڑا تھا، کہ وہ چھٹی کے بعد بحفاظت تیمور کو گھر پہنچا دی۔ وہ لڑکا تیمور کا ہاتھ پکڑ کر اسے کوچے اور بازار سے گزارتا ہوا گھر پہنچا دیتا۔ بعد میں بڑا ہو کر تیمور سلطنت کے فرمانرواں کے مقام پر پہنچا تو اس نے لڑکے کو اہم منصب عطا کیا اور اس کی خوب عزت و تکریم کی۔ تیمور کا استاد علی بیگ بے حد عمر رسیدہ انسان تھا اور اس کے سارے دانت جھڑ چکے تھے۔ اسی وجہ سے وہ اکثر الفاظ کو صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے مکتب میں تیمور سمیت تمام طالب علموں کو بہت سے کلمات اور الفاظ بالکل غلط طور پر یاد ہو گئے۔ استاد علی بیگ کے نزدیک طالب علموں کو سکھانے کا بہترین طریقہ ڈنڈے کا استعمال تھا، چنانچہ وہ اپنے شاگردوں پر بے حد سختی کرتا اور مار پیٹ سے قطعاً گریز نہ کرتا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ تیمور کو اسے کبھی بھی مار یا جھڑکیاں نہ سننی پڑی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تیمور اپنے استاد کی کہی باتیں فوراً یاد کر لیتا تھا
اور عملاً بھی بہت اچھی طرح بغیر غلطی کے کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ملا علی بیگ نے تیمور کے باپ کو بلا کر کہا کہ اس بچے کی قدر جانیے، نہ صرف ذہین اور دوسرے بچوں سے بہت آگے ہے بلکہ اس میں ناقابل یقین صلاحیتیں ہیں۔ جب تیمور کی عمر 7 سال ہوئی تو اسے ایک دوسرے مدرسے میں داخل کروا دیا گیا۔ وہاں اس کے استاد شیخ شمس الدین تھے۔ وہ اپنے شاگردوں کو عام تعلیم کے علاوہ قرآن سکھاتے اور اشعار بھی یاد کرواتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ قرآن کی تعلیم ہمیشہ سورہ شمس سے شروع کرواتے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ خود ان کا نام شمس تھا۔ نئے مکتب میں بھی تیمور نے اپنی حیران کن صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، جن میں ایک اس کا حیرت انگیز حافظہ بھی تھا۔ شمس الدین نے اسے جو قرآنی صورتیں یاد کرواتی وہ فوراً حفظ کر لیتا، جبکہ باقی شاگرد کئی دن یاد کرنے میں لگا دیتے۔ اس نے مکتب کے پہلے دن ہی سورہ شمس کو جو 15 آیات پر مشتمل ہے حفظ کر لیا تھا۔ چنانچہ استاد نے تیمور کے والد کو بلوا کر کہا، میں نے اپنی ساری عمر میں کوئی بچہ اس قدر تیز اور باصلاحیت نہیں دیکھا جتنا تیرا بیٹا ہے۔ پھر اس نے تیمور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس سورت کو دوبارہ سنائے، اور جب تیمور نے وہ سورت تلاوت کی تو اس کے والد نے خوشی میں دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، خداوند میرے بیٹے کی حفاظت فرما اور اسے زندہ و سلامت رکھ۔ شیخ شمس الدین نے تیمور کو قرآن کی دیگر صورتوں کا درس دینا شروع کر دیا۔ وہ اسے مختصر صورتیں یاد کرواتے تھے جو زیادہ تر مکے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں۔ تیمور استاد سے صورت کے الفاظ سنتے ہی اسے یاد کر لیتا اور اس کے استاد کو دوبارہ صورت سنانے کی ضرورت نہیں ملتی تھی۔ حصول علم کے لیے شوق اور صلاحیت کو دیکھتے ہوئے شیخ شمس الدین نے تیمور کو سورہ یاسین سکھانے کا فیصلہ کیا، اور ایک دن تیمور سے کہنے لگے، تیمور سورہ یاسین قرآن کی 36ویں سورت ہے اور 83 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ مکے میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ میں ایک مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہوں، تو غور سے سن اور دہرانے کی کوشش کر، اگر کوئی مشکل پیش آئے تو میں تجھے سکھا دوں گا۔ پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ پھر رک کر تیمور سے پوچھا، تو جانتا ہے کہ یاسین کے کیا معنی ہیں؟ تیمور نے کہا کہ یا کا مطلب جانتا ہوں کہ عربی زبان کے الفاظ میں سے ایک ہے اور کسی کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ سین کے کیا معنی ہیں۔ شیخ نے اسے بتایا کہ سین کا مطلب ہے والے انسان، لیکن ہر انسان نہیں بلکہ ایک خاص انسان۔ تیمور نے کہا کہ اس کے خیال میں تو سین حروف ابجد کا ایک حرف ہے، اس کے معنی انسان کے ہوتے ہیں۔ یہ اس کے لیے حیرت کی بات ہے۔ اس پر شیخ نے وضاحت کی کہ تو ٹھیک کہتا ہے اور سین حروف ابجد میں سے ہے، لیکن یہ کلمہ سرح کا پہلا حرف ہے، اور عربی میں سرح کا مطلب ہے گل ریحان، اور خدا کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ وہ انہیں صورت میں اے پھول کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ جب استاد نے سورہ یاسین کی تلاوت مکمل کر لی تو تیمور نے اپنا قرآن کھولا اور آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیا۔ چند بار دہرانے کے بعد اسے سورہ یاسین مکمل طور پر حفظ ہو گئی۔ مکتب میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تیمور کی جنگی اور دفاعی تربیت بھی جاری رہی۔ مکتب سے فارغ ہو کر وہ قریبی چراگاہ میں چلا جاتا، جہاں اس کے والد نے اسے گھڑ سواری سکھانے کا انتظام کر رکھا تھا۔ ایک شخص اسے گھڑ سواری کے اسرار و رموز سکھاتا تھا۔ ایک روز اس نے تیمور کو بتایا کہ کسی جنگلی گھوڑے کو کس طرح قابو کرتے ہیں۔ اس شخص نے بتایا کہ نیم جنگلی گھوڑے پر سوار ہوتے وقت اس کی پچھلی ٹانگوں کے نزدیک نہیں جانا چاہیے کیونکہ گھوڑا دولتی مارتا ہے، اور اس کے سامنے بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ کاٹنے کو دوڑتا ہے، بلکہ دائیں یا بائیں طرف سے گھوڑے کے نزدیک آ کر الٹے یا سیدھے ہاتھ سے اس کی یال کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ تاہم جیسے ہی گھوڑے کی یال گرفت میں آئے تو جانور بدک کر بے تحاشا بھاگنا شروع کر دے گا تاکہ سوار ہونے والے کو زمین پر پٹک سکے۔ تیمور کے استاد نے اسے بتایا کہ جب وحشی گھوڑا سرپٹ دوڑنے لگے تو اسی حالت میں اس پر چڑھنے کی کوشش کرو، اور گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی گردن کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، وگرنہ بری طرح گرو گے اور ہو سکتا ہے کہ گھوڑے کے قدموں تلے کچلے جاؤ۔ لیکن جیسے ہی گھوڑے کی پیٹھ پر پہنچو تو اپنی ٹانگوں سے اس کے پہلوؤں پر دباؤ ڈالو کہ اپنا توازن برقرار رکھ سکو، اور جب توازن قائم ہو جائے تو
گھوڑے کی یال چھوڑ دو اور اسے جتنا چاہے دوڑنے دو۔ گھوڑے کو جب یہ احساس ہو جائے گا کہ وہ تمہیں زمین پر پٹک نہیں سکتا تو وہ خود بخود رام ہو جائے گا۔ چنانچہ تیمور نے استاد کی باتوں کو گرہ میں باندھ لیا اور ہر روز وحشی گھوڑوں کو قابو میں کرنے کی مشق کیا کرتا۔ آخرکار فتح تیمور کی ہوتی اور وہ گھوڑے پر غلبہ پا کر اسے اپنا مطیع اور فرمانبردار بنا لیتا۔ چراگاہ میں تیمور گھوڑ سواری کے ساتھ ساتھ تیر اندازی بھی کرتا۔ ابتدا میں اس نے ساکت چیزوں پر نشانہ لگانے کی مشق کی۔ مہارت حاصل ہو جانے پر وہ متحرک چیزوں پر نشانہ لگانے کی مشق بھی کرنے لگا اور جلد ہی اس فن میں کمال حاصل کر لیا۔ جلد ہی وہ اپنے استاد کی مدد سے گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو پوری رفتار سے دوڑاتے ہوئے اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں مختلف نشانوں کی طرف تیر چلانا سیکھ گیا۔ تاہم اس عمر میں چونکہ وہ ابھی اتنا طاقتور نہیں تھا، لہٰذا اس کا تیر ایک محدود فاصلے سے آگے نہ بڑھ پاتا تھا۔ علم کے حصول میں تیمور کی کارکردگی اس قدر زبردست تھی کہ شیخ شمس الدین کے مدرسے میں داخل ہوئے اسے ابھی 3 سال ہی ہوئے تھے کہ اس نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ گویا صرف 10 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن بن چکا تھا۔ ایک دن تیمور کے استاد شیخ شمس الدین نے ایک بڑی تقریب کا اہتمام کیا اور مختلف اسلامی علماء سمیت شہر کے معزز و ممتاز افراد کو مدعو کر لیا۔ ان میں تیمور کے والد بھی شامل تھے۔ جب سب لوگ اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو شیخ شمس الدین نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے تیمور کا تعارف کروا دیا اور وہاں موجود علماء سے کہا کہ وہ تیمور کا امتحان لیں۔ چنانچہ 3 علماء نے تیمور کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اپنی مرضی کی صورت کا نام لیتے اور تیمور سے کہتے کہ اسے زبانی سنائے۔ تیمور ان کی مطلوبہ سورہ مبارکہ کو اونچی آواز سے پڑھتا اور سننے والے بارک اللہ جزاک اللہ کہتے۔ شمس الدین نے آخر میں تیمور کے والد سے کہا، میرے پاس جتنا علم تھا میں نے تیرے بیٹے کو منتقل کر دیا، اب میرے پاس اس کی دانش میں اضافہ کرنے کے لیے مزید کچھ بھی نہیں ہے، بہتر ہے اب اسے کسی اور استاد کے پاس حصول تعلیم کے لیے بھیج دو۔ چنانچہ تیمور کے والد نے اسے عبداللہ قطب کے مدرسے میں داخل کروا دیا۔ عبداللہ قطب ایک مشہور عارف، دانشور اور انتہائی پرہیزگار انسان تھے۔ شہر کے معزز اور اعلیٰ طبقات کے لوگ اپنے بچوں کو ان کے پاس حصول تعلیم کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ تیمور جیسے جیسے رشد و تعلیم کی منزلیں طے کر رہا تھا، اس کے حسن اور وجاہت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ 14 سال کی عمر میں اس کا شمار ماوراء نہر کے خوبرو نوجوانوں میں ہونے لگا تھا۔ عبداللہ قطب کے شاگردوں میں ایک یولاش نامی لڑکا بھی تھا جس کا تعلق ترک قوم سے تھا۔ یولاش کچھ ناپسندیدہ افعال کا عادی ہو گیا تھا اور اکثر تیمور کو ورغلانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ تیمور نے کئی مرتبہ یولاش سے کہا کہ وہ اس سے ایسی باتیں نہ کرے، مگر وہ باز نہ آیا اور مدرسے کے دوسرے لڑکوں کے سامنے تیمور کو ورغلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس سے یہ ہوا کہ مدرسے کے دوسرے لڑکے بھی تیمور کا تمسخر اڑانے لگے۔ ایک دن مدرسے سے واپسی پر یولاش تیمور کا پیچھا کرتا ہوا چراگاہ تک آ پہنچا۔ وہ جانتا تھا کہ تیمور گھڑ سواری اور تیر اندازی کی مشق کرنے چراگاہ جاتا ہے، تاہم اس وقت تک تیمور نے شمشیر زنی کی تربیت حاصل کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ چراگاہ کے اس حصے میں جہاں تیمور کے والد کے مویشی چرا کرتے تھے، ایک چھوٹی سی کوٹھری تھی جہاں تیمور اپنا سامان وغیرہ رکھتا تھا۔ وہاں پہنچ کر تیمور نے اپنی کمان اٹھائی اور ترکش کمر پر باندھ کر گھوڑے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسی اثنا میں یولاش اس کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا، تیمور، تو میرے ساتھ بے رخی سے کیوں پیش آتا ہے؟ کیا تو جانتا نہیں میں نے اتنے سارے لڑکوں میں سے صرف تجھے دوستی کے لیے انتخاب کیا ہے؟ تجھے تو فخر کرنا چاہیے کہ میرے جیسا جاگیردار کا بیٹا تجھے۔ اچانک تیمور کو اس پر شدید غصہ آ گیا اور اس نے پلک جھپکتے ہی ایک تیر نکالا اور کمان میں رکھ کر یولاش کے سینے کی طرف روانہ کر دیا۔ تیمور کا پھینکا ہوا تیر شاید یولاش کے سینے میں اتر گیا اور وہ پیٹھ کے بل زمین پر گر گیا۔ کچھ دیر تڑپنے کے بعد اس کا جسم ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ یولاش وہ پہلا انسان تھا جو تیمور کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ کچھ دیر لاش کے پاس کھڑے رہنے کے بعد اچانک تیمور کو خیال آیا کہ اس واقعے کی اطلاع اپنے باپ کو دینی چاہیے۔ تیمور کے والد ترقائی نے جب یہ سنا کہ اس نے ایک لڑکے کا خون کر دیا ہے تو وہ بے حد پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، بہت برا ہوا، لڑکے کا باپ ایک نامی گرامی جاگیردار ہے اور وہ بہت جلد تمہارے تعاقب میں آن پہنچے گا۔ تیمور نے اپنے والد کے سامنے ساری حقیقت بیان کر دی اور دریافت کیا، کیا آپ کو یہ گوارا ہوتا ہے کہ ایک ترک لڑکا آپ کے بیٹے پر بری نظر رکھے
اور ناشائستہ باتیں کرے اور آپ کا بیٹا صرف خاموشی سے برداشت کرتا رہے۔ ترقائی نے سمجھاتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے پہلے بتا دیتا تو میں لڑکے کے باپ سے بات کرتا اور کہتا کہ وہ اپنے بیٹے کو متنبہ کرے، مگر اب سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تیمور سے یولاش کے بارے میں اس کے استاد عبداللہ قطب نے تحقیق کی۔ تیمور نے ان کے سامنے ایک کمرے میں ہونے والی گفتگو کے دوران سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور وضاحت کی کہ یولاش اس کی طرف بری نظروں سے دیکھتا تھا اور اس کے پاس کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ عبداللہ قطب نے پوچھا، کیا تمہارے سوا کوئی اور بھی یولاش کی ان حرکتوں سے واقف ہے؟ تیمور نے اپنے کچھ ساتھی طالب علموں کے نام بتا دیے۔ جب عبداللہ قطب نے ان سب کو بلا کر دریافت کیا تو انہوں نے تیمور کی باتوں کی تصدیق کر دی۔ تحقیق کے بعد عبداللہ قطب نے اپنا فتویٰ جاری کیا کہ یولاش کے قتل میں تیمور کا کوئی قصور نہیں اور وہ لڑکا چنگیزی قانون یاسا کی روح سے واجب القتل تھا۔ جب شہر کے داروغہ نے بھی اس بارے میں تفتیش کی تو وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچا کہ یولاش یاسا کے مطابق قتل کا مستحق تھا، لہٰذا اس کا باپ نہ تو انتقام لے سکتا ہے اور نہ ہی خون بہا کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ یولاش کے باپ نے بھی مجبوراً بیٹے کے قتل سے چشم پوشی کر لی، لیکن وہ جب تک زندہ رہا تیمور کو خصومت بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تیمور کی جسمانی قوت اور زور بازو میں بھی اضافہ ہو رہا تھا اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ جیسی قوت اور طاقت اس میں ہے وہ دوسرے انسانوں میں نہیں۔ لڑکپن اور فن حرب میں مہارت۔ تیمور جب 16ویں سال میں پہنچا تو اس کے ہم عمر نوجوانوں میں سے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تیر اندازی میں اس قدر ماہر تھا کہ اس جیسا نشانہ لگانا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ کسی کا تیر اس کے چلائے ہوئے تیر سے زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا۔ جب وہ آسمان کی طرف نشانہ لے کر پھینکتا تو اس کا تیر نظروں سے اوجھل ہو جاتا اور دیکھنے والے انگشت بدنگاہ رہ جاتے۔ اس زمانے میں تیمور ایک دلچسپ مشغلہ اپنائے ہوئے تھا جو بعد ازاں جنگی مہمات میں اس کے بے حد کام آیا۔ وہ اپنی چراگاہ میں 3 گھوڑوں کو بیک وقت بھاگنے پر مجبور کرتا اور جب تینوں سرپٹ دوڑ رہے ہوتے تو چھلانگ لگا کر ایک گھوڑے کی پیٹھ سے دوسرے اور پھر دوسرے سے تیسرے کی پیٹھ پر منتقل ہو جاتا، پھر یہی عمل دہراتے ہوئے پہلے گھوڑے کی پیٹھ پر پہنچ جاتا۔ یہی نہیں، اس نے ایک اور فن میں کمال مہارت حاصل کر لی تھی، وہ یہ کہ گھوڑے کی زین سے اتر کر اس کی رکاب میں اپنا پیر پھنسا لیتا اور پھر گھوڑے کے دائیں یا بائیں پہلو سے لٹکنے کی کوشش کرتا۔ بعد میں یہ طریقہ اس کے بے حد کام آیا اور میدان جنگ میں دشمن کے تیروں سے بچنے کے لیے وہ یہی طریقہ اختیار کرتا تھا۔ اس سے کئی بار اس کے گھوڑے تو ہلاک ہو جاتے مگر وہ خود بچ جاتا۔ تیر اندازی اور شمشیر زنی کے ساتھ ساتھ تیمور نے تیراکی میں بھی بے حد مہارت حاصل کر لی تھی۔ جب دریا طغیانی پر ہوتے تو وہ دریاؤں میں کود جاتا اور طوفانی لہروں کا مقابلہ کرتا ہوا دوسرے کنارے پر پہنچ جاتا۔ اس کے علاوہ کمند پھینکنے میں بھی اس نے خاص مہارت حاصل کر لی تھی۔ وہ بڑی چابک دستی سے جنگلی گھوڑوں پر کمند پھینکتا اور مطلوبہ گھوڑے کی گردن گرفت میں لے کر اس کے منہ پر دہانہ باندھتا، پھر اس پر سوار ہو کر شہر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ 16 سال کی عمر کو پہنچنے تک وہ اپنے زمانے کے تمام علوم پر بھی دسترس حاصل کر چکا تھا، سوائے علم نجوم کے جس سے اسے قطعاً کوئی دلچسپی نہ تھی۔ انہی دنوں ایک روز تیمور کے والد اسے اس کے دادا کے مزار پر لے گئے اور وہاں بنی ہوئی مسجد کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، تیمور، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم چغتائی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے اجداد کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند یافت سے جا ملتا ہے۔ ہمارے خاندان میں جو پہلا شخص مسلمان ہوا اس کا نام کراشربون تھا اور وہ چغتائی کا داماد تھا اور اسی وجہ سے اسے گورگین کے نام سے پکارتے تھے۔ گورگین یعنی داماد۔ بعد میں یہی نام ہماری پہچان بن گیا، اسی لیے مجھے بھی گورگین کہتے ہیں اور میرے بعد تو بھی اسی نام سے پکارا جائے گا۔ یہاں جو لوگ دفن ہیں وہ سب ہمارے آبا و اجداد ہیں اور یہ سب اسلام کے ماننے والے تھے۔ میرے بیٹے، تم بھی انہی کی طرح سچے دل سے اسلام کے پیروکار رہنا اور یہ سمجھ لو کہ دنیا میں کوئی بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے برتر اور افضل نہیں۔ کبھی بھی اس دین سے روگردانی نہ کرنا، ہمیشہ علماء دین کی عزت و تکریم کرنا، عقل مندوں کی دانش سے فیض حاصل کرنا، جہاں تک کہ ہو سکے مسجدیں اور مدرسے تعمیر کروانا اور اپنی جائیداد کو مسجدوں اور مدرسوں کے لیے وقف کر دینا۔ پھر تیمور کے والد ترقائی نے موضوع تبدیل کرتے ہوئے بیٹے کو شفقت سے دیکھا اور کہنے لگے،
میرے بیٹے، اگرچہ تمہاری عمر ابھی صرف 16 برس ہے، لیکن بظاہر تو 20 سالہ جوان نظر آتا ہے۔ تیرا قد بھی اتنا بڑھ چکا ہے کہ میرا سر تیرے کندھوں تک آتا ہے۔ تیرا چوڑا سینہ اور مضبوط بازو اس بات کی دلیل ہیں کہ تو اب جوانی کی اس منزل پر پہنچ چکا ہے کہ تجھے شادی کر لینی چاہیے، تاکہ میرے بعد میری نسل کی بقا اور میرے خاندان کے دوام کی ضمانت ہو جائے، اور میں اس سکون کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو سکوں کہ میری نسل کے لوگ اس دنیا میں باقی ہیں۔ تیمور نے اپنے باپ کو جواب دیا کہ اسے شادی سے قطعاً دلچسپی نہیں۔ اس پر اس کے والد متعجب ہوئے اور دریافت کیا کہ آخر اسے شادی سے کیوں دلچسپی نہیں ہے۔ تیمور نے کہا کہ اسے حصول علم، گھڑ سواری، شمشیر زنی، تیر اندازی اور نیزے بازی کا اتنا شوق ہے کہ وہ فی الحال شادی کے بارے میں سوچتا تک نہیں۔ اس کے والد نے سمجھایا، بیٹے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ، مگر ازدواجی زندگی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک مرد کو جوانی میں ہی شادی کر لینی چاہیے تاکہ اس کی اولاد جوان نسل سے پیدا ہو، مگر تیمور نے والد سے درخواست کی کہ کم از کم 1 یا 2 سال تک اس کی شادی کا معاملہ التوا میں ڈال دیں تاکہ وہ اپنے پسندیدہ مشغلوں میں مہارت جاری رکھ سکے۔ اس کا خیال تھا کہ جب کوئی مرد شادی کر لے تو اس کی جسمانی قوت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، مگر بعد میں سلطانیہ کے بڑے پادری سے مذاکرات کے دوران اسے پتہ چلا کہ اس کا یہ تصور قطعاً غلط تھا۔ 16 سال کی عمر میں ہی تیمور سمرقند گیا اور وہاں امیر کلال سے ملاقات کی۔ امیر کلال اپنے نام کے برعکس عمرہ میں سے نہیں تھا، بلکہ عرفا کے زمرے میں شمار ہوتا تھا۔ بہت سے لوگ انہیں ایک سچا پیر مانتے اور ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے آنے والوں کا ہجوم جمع رہتا تھا۔ تیمور کے استاد عبداللہ قطب نے اسے امیر کلال کے پاس بھیجتے ہوئے ایک خط تحریر کر کے دیا اور کہا کہ یہ نامہ امیر کلال کی خدمت میں پیش کر دینا، وہ تمہیں سمرقند میں کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آنے دیں گے۔ تیمور سمرقند پہنچ کر امیر کلال کی درگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں عبداللہ قطب کا خط پیش کر دیا۔ امیر کلال لمبی سفید داڑھی اور مہربان آنکھوں والے بزرگ انسان تھے۔ ان کی عمر 80 برس کے قریب تھی۔ انہوں نے خط پڑھنے کے بعد تیمور کی طرف بغور دیکھا، جو اس وقت مجلس کے آخر میں دروازے کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے تیمور سے کہا، اے نوجوان، اٹھ اور میرے نزدیک آ تاکہ میں تجھے اچھی طرح دیکھ سکوں۔ تیمور اپنی جگہ سے اٹھ کر لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا امیر کلال کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے تیمور سے بیٹھنے کو کہا اور بولے، تیمور، میں نے تمہارے باپ کا نام سن رکھا ہے مگر اس سے کبھی نہیں ملا۔ عبداللہ قطب نے لکھا ہے کہ تو حافظ قرآن ہے اور تجھے دنیا بھر کے شاعروں کا علم یاد ہے۔ تیمور نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جی ہاں پیر صاحب، اللہ نے مجھے وسیع اور قوی حافظہ عطا کیا ہے، اور میں جو شعر بھی ایک بار پڑھ لوں یا سن لوں تو وہ فوراً مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ پیر صاحب نے تیمور سے دریافت کیا، کیا تجھے عاشی کے شعر یاد ہیں؟ تیمور نے جواب دیا کہ اس نے عاشی کے اشعار کا مطالعہ نہیں کیا، کیونکہ اس کے اشعار غزل یا تشبیب ہوتے ہیں اور اسے ان دونوں سے نفرت ہے۔ امیر کلال نے کہا، اے تیمور، تو ایک عالم و فاضل جوان ہے، لہٰذا تجھے علم کی کسی بھی صنف سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسے اشعار میں شعراء اکرام عرفانی اسرار کو بیان کرتے ہیں جنہیں صرف ارباب بصیرت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد امیر کلال نے عاشی کی ایک غزل پڑھی اور تیمور سے کہا کہ اگر تمہیں ایک دفعہ سننے سے ہی عربی اور فارسی کے شعر یاد ہو جاتے ہیں تو جو غزل میں نے پڑھی ہے کیا وہ تم دہرا سکتے ہو؟ تیمور نے بلا تعامل غزل کے اشعار سنا دیے۔ اس سے پہلے کہ امیر کلال کچھ کہتے، حاضرین میں سے ایک شخص اٹھ کر بولا، میرا خیال ہے کہ اس نوجوان نے عاشی کی مذکورہ غزل پہلے سے سن رکھی تھی، اس لیے اس روانی سے اس نے یہ اشعار سنا دیے ہیں۔ عربی زبان سے واقفیت رکھنے والے لوگ عاشی سے خوب واقف ہوتے ہیں، تاہم میرے پاس عربی کے کچھ ایسے اشعار موجود ہیں جنہیں آج تک کسی نے نہیں سنا، کیونکہ وہ اشعار میرے اپنے ہیں اور میں نے اب تک انہیں کسی کو نہیں سنایا۔ میں وہ شعر پڑھ کر سناؤں گا، اگر ایک مرتبہ سننے کے بعد یہ نوجوان ان اشعار کو دہرا دی تو میں یہ تسلیم کر لوں گا کہ اس کا حافظہ غیر معمولی ہے۔ چنانچہ اس شخص نے اپنے کلام سے اشعار پڑھنے شروع کر دیے جو 7 بند پر مشتمل تھے۔ آخری شعر پڑھ لینے کے بعد اس شخص نے تیمور سے انہیں دہرانے کو کہا۔ تیمور نے شروع سے لے کر آخر تک تمام اشعار من و عن سنا دیے۔ جب اس نے آخری شعر مکمل کیا تو گویا حاضرین کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ سب تیمور کو حیرت و استعجاب سے دیکھ رہے تھے، جیسے کہ انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ
ان کے سامنے موجود شخص واقعی انسانی قبیل سے تعلق رکھتا ہے۔ پیر امیر کلال نے لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے تیمور کے سر پر ہاتھ رکھا اور محفل کے سکوت کو توڑتے ہوئے کہنے لگے، میں اس نوجوان کے چہرے پر ایک خاص قسم کا نور دیکھ رہا ہوں۔ یہ جوان جلد ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے گا کہ اس سے پہلے کسی نے وہاں تک رسائی حاصل نہیں کی۔ میں شاید اتنا عرصہ زندہ نہ رہ سکوں گا کہ اس نوجوان کی عظمت کو دیکھ سکوں، لیکن تم لوگ جو یہاں حاضر ہو انشاءاللہ دیکھو گے یا سنو گے کہ اس نوجوان کا نام ساری دنیا میں گونج رہا ہوگا۔ اس کے بعد امیر کلال نے 7 کلچے منگوا کر تیمور کو دیے اور کہا کہ جب تم اپنے شہر کیش پہنچ جاؤ تو ان کلچوں میں سے ہر ایک کا تھوڑا تھوڑا حصہ کھا لینا اور بقیہ محفوظ رکھ لینا۔ میں پیش بینی کرتا ہوں کہ دنیا کی ہفتے اقلیم تیرے سامنے سر اطاعت خم کر دیں گی۔ جب امیر کلال نے یہ پیشن گوئی کی، اس وقت تک کسی کو تیمور کے بارے میں یقین نہ تھا کہ وہ ایک دن فاتح عالم بن کر دنیا پر چھا جائے گا، مگر بالآخر ان کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ تیمور جب اپنے شہر واپس پہنچا تو اس کے والد نے اسے بتایا کہ امیر کلال ایک نہایت بلند پایا اور صاحب کمال بزرگ ہیں، لہٰذا تم ان کی نصیحت پر عمل کرتے رہو، 7ویں کلچوں میں سے تھوڑا تھوڑا کھا لو اور باقی حفاظت سے اپنے پاس رکھ لو۔ تیمور نے ایسا ہی کیا۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ امیر کلال واقعی ایک صاحب کمال بزرگ تھے، کیونکہ ان کا کہا حقیقت میں بدل گیا۔ سمرقند سے واپسی پر تیمور کے والد نے اسے شمشیر زنی کے ایک مشہور استاد سمر ترخان کی شاگردگی میں دے دیا تاکہ وہ اسے اس فن میں ماہر کر سکے۔ سمر ترخان تیمور کو ایک انوکھے طریقے سے شمشیر زنی سکھاتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک رسی لے کر آتا اور تیمور کا دایاں ہاتھ رسی کی مدد سے مضبوطی کے ساتھ اس کے جسم کے ساتھ باندھ دیتا، پھر وہ تیمور سے کہتا، اے تیمور، تمہاری حالت اس وقت ایک ایسے انسان کی سی ہے جس کا صرف ایک ہاتھ ہو اور وہ بھی صرف بایاں ہاتھ۔ پھر وہ وضاحت کرتے ہوئے تیمور کو بتاتا کہ جنگ کے دوران یا تن بتن لڑائی کے دوران دشمن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مد مقابل کے دائیں ہاتھ کو ناکارہ بنا دی تاکہ وہ تلوار یا کوئی دوسرا ہتھیار استعمال کرنے کے قابل نہ رہے، حتیٰ کہ نیزے کا ایک معمولی وار بھی دائیں ہاتھ کو ناکارہ بنا سکتا ہے۔ چنانچہ لڑائی کے دوران جس شخص کا دایاں ہاتھ زخمی ہو جائے اور وہ صرف دائیں ہاتھ سے تلوار چلانا جانتا ہو تو پھر اس میں اور مردے میں کوئی فرق نہیں رہتا، لیکن اگر کوئی الٹے ہاتھ سے بھی اسی مہارت سے تلوار چلا سکے تو پھر وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کے اندر 2 انسان موجود ہیں۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی تیمور دونوں ہاتھوں سے کام لیتا تھا اور لکھنے لکھانے کے علاوہ تیر اندازی اور شمشیر بازی بھی کرتا تھا، لیکن سمر ترخان نے اسے خاص تعلیم دی اور الٹے ہاتھ کو بالکل سیدھے ہاتھ کی طرح استعمال کرنے میں ماہر بنا دیا۔ بعد میں جب تیمور نے مختلف جنگوں میں حصہ لیا تو اسے سمر ترخان سے حاصل کی ہوئی تربیت کو بروئے کار لاتے ہوئے بھرپور موقع ملا، جس سے فائدہ اٹھا کر وہ متعدد بار اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ تیمور جب سلطنت کے مقام تک پہنچا تو سمر ترخان کافی بوڑھا ہو چکا تھا، تاہم تیمور نے اس کی تربیت کو فراموش نہ کیا اور اس کے لیے اتنا وظیفہ مقرر کر دیا کہ وہ اپنی باقی عمر آرام اور سکون سے گزار سکے۔ ان دنوں اگرچہ تیمور کی زیادہ توجہ جنگی فنون و حرب پر مذکور تھی، مگر وہ حصول علم سے بھی غافل نہیں تھا۔ اس نے اسی دور میں 2 اہم کتابوں کا مطالعہ کیا جو دونوں فارسی میں لکھی گئی تھیں۔ ایک کا نام مثنوی تھا جسے مولانا جلال الدین نے تصنیف کیا تھا، اور دوسری گلشن راز تھی جسے شیخ محمود شبستری نے تالیف کیا تھا۔ تیمور خاص طور پر گلشن راز سے متاثر ہوا، اور جب اس نے مہمات کے دوران آذربائیجان پر غلبہ حاصل کر لیا تو صرف اس وجہ سے وہ لوگوں کا قتل عام معاف کر دیا کرتا کہ گلشن راز کا لکھنے والا شبستر کا رہنے والا تھا جو آذربائیجان میں واقع ہے۔ بہرحال اس زمانے میں گلشن راز نے تیمور کے ذہن کو جلا بخشی اور حکمت کے دشوار اور پیچیدہ مسائل کو اس کے لیے آسان بنا دیا۔